اللهم وسع أرزاقنا وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وأعمالنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. زیادہ بہتر کرتے جائیں گے. بھائیو، میں یہاں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر ہمارے حالات خراب ہیں تو ان میں سب سے پہلی ذمہ داری ایک طرف تو یہ آتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کر رہے ہیں، اس کا ہم اور آپ جائزہ لینے کی کوشش کریں. ہماری مشکلوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہم پر آتی ہے. ہمارے مشکل حالات کی سب سے پہلی ذمہ داری ہم پر آتی ہے، اور ہمارے حالات کو درست کرنے کا سب سے پہلا کام خود ہمیں کرنا ہے. ہم دنیا سے شکایت کریں، دنیا سے مطالبات کریں، دنیا کے سامنے ہم اعلان کریں، دنیا کے سامنے مظاہرات کریں، دنیا کے سامنے مطالبات کی فہرست رکھیں، اس سے زیادہ سب سے بڑی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر یہ آتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے حالات کو خود سدھارنے کی کوشش کریں. رب نے کہا ہے والعاقبۃ للمتقین، میری اور آپ کی زندگی تقوی کے معیار پہ اتر جائے گی، تقوی کے معیار پہ اتر آئے گی، ہم اللہ تعالیٰ کے متقی بندے بن جائیں گے، انجام اللہ تعالیٰ ہمارا ہی بہتر کریں گے. آج اگر مسلمانوں کے حالات بین الاقوامی سطح پر ہوں کہ مقامی سطح پر اگر کہیں کسی مشکل سے دوچار ہیں، اس کے سب سے پہلے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. ہم سب سے پہلے ذمہ دار ہیں، پھر اس کے بعد کوئی اور اس کا ذمہ دار ہوگا. میں یہ بات آپ کے سامنے یقیناً دہرانا چاہوں گا کہ یقیناً یہ اس دور کی سچائی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یا مسلم امت کے خلاف دنیا ان کے دشمنوں کی تعداد سے بھری ہوئی ہے. وہ اپنی مصلحتوں کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی دنیا کے فائدوں کے لیے مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کو یا مسلم امت کو طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا کرنا چاہتی ہے. آج یہ سچائی ہے کہ جس قدر زیادہ اسلام پر اعتراضات اور اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنا زیادہ کسی اور مذہب کو دنیا نشانہ نہیں بنا رہی ہے. یہ سچائی ہے کہ جس قدر زیادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی توہین کے واقعات غیر مسلموں کی طرف سے ہو رہے ہیں، اس قدر زیادہ کسی اور مذہبی شخصیت یا کسی اور مذہبی کتاب کو نشانہ بنایا نہیں جا رہا ہے. یہ حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں کو آپس میں خود لڑا کر دنیا جس قدر زیادہ اپنا الو سیدھا کر رہی ہے، اس قدر زیادہ کسی اور قوم کو آزمایا نہیں جا رہا ہے. یہ حقیقت ہے کہ خود مسلمانوں کی زمینوں پر مسلمانوں کے اپنے مال کو استعمال کر کے خود مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو مروانے کا جو ایک سلسلہ دنیا نے چلایا ہوا ہے، یہ صورتحال اس دنیا کے اندر کسی اور قوم کو دیکھنی نصیب نہیں ہو رہی. ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر بہت سارے ایسی صورتحال دشمنان اسلام کی طرف سے پیدا کی جا رہی ہے جس میں مسلمانوں کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہے، مسلمان جھیل رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو، جو بات میں آج آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان نے ازل سے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا بیڑا اٹھایا ہوا. ایک شیطان ہی کیا، زمانے دراز سے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، یہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ پچھلے دور کے مقابلے میں اس دور میں مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا دشمن زیادہ کامیاب نظر آتا. آج اگر کسی بھائی کو یہ کہنا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تمام مشکلات باہر سے مسلمانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ دشمن نیا نہیں ہے، اس کے عزائم نئے نہیں ہیں، اس کی منصوبہ بندیاں نئی نہیں ہیں، اس کے اپنے جو ہے چال یا اس کی اپنی کوششیں نئی نہیں ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ آج وہ جس قدر زیادہ مسلمانوں کے اندر، مسلم دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف آج اس قدر کامیاب کیوں ہے جتنا آج سے پہلے شاید نہیں تھا؟ اس کا سبب اگر آپ تلاش کریں گے، کہیں نہ کہیں سچائی کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم نے اپنے طرف سے، ہمارے اپنے نوجوانوں نے، ہماری اپنی امت کے ایک طبقے نے دشمنوں کے سامنے وہ مواقع فراہم کیے جہاں دشمنوں نے ان کا استعمال کر کے اپنے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی. بھائیو،
میں یہ بات آپ کے سامنے دہراتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا، اللہ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے ان دشمنوں کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ لوگ خوش ہوا کرتے ہیں، تمہیں کرنا کیا چاہیے ایسے موقع پہ؟ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ناموافق حالات میں تم صبر کرو گے، اسلام پر جمے رہو گے، اپنے معاملات کو تقوی کے معیار پہ پورا کرو گے، لا يضركم كيدهم شيئا، ان کی عیاری، ان کی مکاری، ان کی چال بازی، ان کی منصوبہ بندی اور ان کی اپنی ساری کی ساری تدبیریں تمہارا ذرا برابر نقصان نہیں کر سکیں گی۔ سبحان اللہ، قرآن مجید نے کتنے واضح الفاظ میں یہ پیغام دیا ہے کہ دشمن کے منصوبے بھی کامیاب ہوتے ہیں، ان کے منصوبوں کے کامیاب ہونے میں کہیں نہ کہیں تمہارا اپنا عمل دخل ہے۔ تم اپنے نفسوں کا جائزہ لو، تم اپنے کردار کا جائزہ لو، تم اپنی صبح و شام کی مصروفیت کا جائزہ لو، یہ دیکھو کہ دین کی خدمت کے نام پہ دین کے دشمنوں کے اعلی کار کہاں کہاں بن رہے ہو، تم یہ دیکھو کہ کہاں کہاں تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے دشمنان اسلام کا فائدہ ہو رہا ہے، دشمنان اسلام کہاں کہاں تم سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تم کو تو لگتا ہے کہ تم خدمت دین میں لگے ہو، لیکن حقیقت میں تم اسلام کے نقصان کا کہاں کہاں سبب بن رہے ہو، یہ جائزہ تم لوگ لینے کی کوشش کرو۔ بھائیو، آج جو پیغام مجھے آپ حضرات کے سامنے دینا ہے، میں پیغام کو بنیادی نقطے کے طور پر یہی واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں یہ بات واضح الفاظ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے، کوئی چھوٹا سا واقعہ آپ کے شہر میں پیش آتا ہو یا بین الاقوامی سطح پہ پیش آتا ہو، آپ کسی بھی واقعے کے تدارک کے سلسلے میں دشمنوں کی چال بازیاں، ان کی منصوبہ بندیاں، ان کی اپنی کارکردگیاں، ان کی اپنی کوششیں، ان کا جائزہ لے کر ان کا توڑ کرنے کی جتنی فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس کی فکر کیجئے کہ ہم اور آپ دشمنوں کو کامیاب ہونے میں کہاں کہاں مدد دے رہے ہیں، کہاں کہاں ہماری طرف سے دشمنوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کا جائزہ ہم اور آپ لینے کی کوشش کریں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بین الاقوامی صورتحال کے ایک ایک واقعے، ایک ایک حادثے کو سامنے رکھ کر میں ان غلطیوں کی طرف یا ان باتوں کی طرف نشاندہی کروں کہ ہم نے سمجھا ہم بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن وہ چیز مسلمانوں کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوئی۔ میں سارے واقعات کا جائزہ نہیں لے سکتا، لیکن بین الاقوامی سطح پر اس وقت مسلمانوں کا خون بہائے جانے کی جو صورتحال نظر آتی، مسلم آبادیوں کو کھنڈرات میں بدلتے ہوئے جو ہم دیکھ رہے ہیں، مسلم سماج اور سوسائٹی، مسلم ملکوں کے اندر امن و امان کے خاتمے کی جو صورتحال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جس طرح وہاں چین و سکون کا خاتمہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے موجود دو بڑے اہم عوامل کا میں صرف آج آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بطور نمونہ ہے، ان دو کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ہماری حرکتوں نے ہمارا کتنا نقصان کیا اور دشمنوں نے ہمارا کتنا نقصان کیا، ہم جائزہ لے لیں اور اسی نہج پر سمجھدار بن کر ہم حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ دنیا اس قدر زیادہ واضح اشارات رکھتی ہے کہ ایک عقل مند آدمی اگر ان حالات کا جائزہ لے لے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہماری آج کی اس صورتحال کے بہت بڑے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم اور